بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ایکچولی قمر الزمان بھائی نے یہ جو اپنی فرم بنائی گائیڈنس کو لے کر کے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل اسی کو انٹروڈکشن کرانا تھا. ٹو دا پوائنٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کہ مدارس کے فارغین کو لے کر کے اس میں ہم مدارس کے بچوں کو 4 کیٹیگری میں بانٹے ہیں. پہلے تو وہ بچے جو حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عالمیت نہیں کرتے ہیں. ان کو کیا کرنا ہے؟ جیسے حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے. انہوں نے ابھی ان بچوں کے لیے ایک شاہین اکیڈمی کی برانچ اپنے یہاں فرنگی محل میں بھی اوپن کی ہے، جہاں پر بچہ حفظ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈاکٹر کی فیلڈ میں اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے. آئی ایس اور پی سی ایس کی فری آف کاسٹ کوچنگ کا بھی باقاعدہ انتظام کیا ہے، اور جے اور نیٹ کی تیاری، کمپٹیٹیو ایگزام ان کی تیاری کرائی جاتی ہے. یہ تو وہ بچے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کی لائن میں جائیں، انجینئر بنے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ مدارس کے فارغین جو دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں، ندوے سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فراغت کے بعد کیا کریں. آپ کے پاس ایک ایسی ڈگری ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی ٹاپ موسٹ جو پوسٹ ہوتی ہے اس تک اس ڈگری کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. وہ اس طرح کیونکہ ندوے کی جو عالمیت کی مارک شیٹ ہوتی ہے اس کو انٹر کی ویلیو دیتے ہیں. انٹر کے بعد آپ گریجویشن کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں اس کے لیے گریجویشن مسٹ ہوتا ہے. آپ اس کے ذریعے جتنے بھی آئی ایس ہو، پی سی ایس ہو، ایچ جے ایس ہو، ایڈوکیسی کے لائن میں اگر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری مارک شیٹ آپ کے کام آئیں گی. ابھی سفیان بھائی نے ایک بات کہی کہ ندوے کی مارک شیٹ سے پاسپورٹ نہیں بنتا. اگر آپ صرف ندوے کی مارک شیٹ کو لے کر کے پاسپورٹ آفس جاتے ہیں تو حقیقت میں نہیں بنتا. لیکن اگر اسی مارک شیٹ کے ذریعے آپ نے گریجویشن کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، تو جب آپ پاسپورٹ فل کرنے جاتے ہیں، فارم فل کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ ایک کالم اور ہوتا ہے کہ کم سے کم ہائی اسکول یا اوپر سے زیادہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ لے کر کے مارک شیٹ لے کر کے جائیے. تب آپ کا جو پاسپورٹ بنے گا ای سی آر نہیں بلکہ ای سی این آر بنے گا، پڑھے لکھے والا بنے گا. یہ ہوتا ہے. دوسری بات وہ ہے بہت سے فارغ ہونے کے بعد جو فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ آپ جائیں، اور بہت سے ان کے گھر والے کیپیبل نہیں ہوتے ہیں، کمپیٹنٹ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ آگے کی پڑھائی کا خرچہ اخراجات اٹھا سکیں. جو بھی چیز ہے آپ اپنے کو نمبر 1 بنائیے کسی بھی چیز میں. اگر یہ چیز اپنے آپ میں ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ میں بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ ڈیمانڈ ہر جگہ ہوتی ہے. میں نے ندوے کی مارک شیٹ سے گریجویشن کیا، اس کے بعد میں نے ایڈوکیسی کی لائن میں آ گیا. میں تو ظاہر ہے یہ جو مارکس کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، فارغ ہونے کے بعد ان کو فوراً ان کے لیے گورنمنٹ ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے کہ آئیے ہم آپ کو جاب دے رہے ہیں. مسائل ان کے سامنے بھی بہت ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بزنس کی جہاں تک بات ہے، ہم مدارس کے لوگ ہیں، مدارس کے پروڈکٹ ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے دین کو اپنا آئیڈیل اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیے بہت سے انبیاء، کوئی کپڑے سلنے کا کام کرتا تھا، کوئی زرع بنانے کا کام کرتا تھا، کوئی لکڑی فرنیچر کا کام کرتا تھا. یہ جو اسکلز ہوتی ہیں اپنے اندر اگر آپ یہ ڈیولپ کر لیں گے اور بہت ہی ایکسپرٹ اپنے فیلڈ میں ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ سکسیس ہو جاتے ہیں. ایک بھی چیز ہے ہمارے سامنے، یہ ساری چیزیں اگر اپنے اندر ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو مسائل ہیں وہ مسائل ہمارے سامنے نہیں آتے. کیونکہ فارغین کی ایک بڑی تعداد جو سعودی میں بیٹھی ہے، دبئی میں بیٹھی ہے، قطر میں بیٹھی ہے اور جاب کر رہے ہیں، اس طریقے
طریقے سے ندوے اور دیوبند کو ٹارگٹ کرتے ہیں، گویا کہ ندوے نے عالم بنا کر کے یا دیوبند نے فارغ کر کے عالم بنا کر کے ہم کو لاچار بنا دیا. یہ ایک بہت بڑی تعداد اور کوئی اور نہیں بلکہ مدرسے کے فارغین ہیں. ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا ہے اور ہوشیار رہنا ہے اور ان کی سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں احساس دیا، ندوے نے ہمیں احساس دیا کہ اگر ہم جس فیلڈ میں جا رہے ہیں تو ہم منی مائنڈڈ بن کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ خوف خدا کیا ہے، اخلاص کیا ہے، للہیت کیا ہے. یہ یونیورسٹیز میں کالجز میں آپ کو نہیں پایا جاتا ہے. اگر آج ہم کسی انسان کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں یونیورسٹیز میں آپ کو نہیں پڑھائی جائیں گی کہ اخلاص کیا ہے، للہیت کیا ہے. جب اس ذہن کے ساتھ، اس دینداری کے ساتھ، یہ خوف خدا کے ساتھ آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی عطا کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو محنت کرنے والے ہیں ان کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا. یہاں پرفیکشن ہے، اپنے آپ کو پرفیکشن اپنے اندر کریٹ کریے تبھی یہ ایسا پاسبل ہے، ورنہ ہمارے لیے دنیا کا سامنا کرنا پاسبل نہیں ہو رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایک چیز کانفیڈنس ہوتی ہے. آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، ندوے میں پڑھ رہے ہیں، دیگر مدارس میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلی جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے. آپ احساس کمتری کے شکار مت ہوئیے. گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ادھیکاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہر جگہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہم کو شکی نظر سے دیکھتے ہیں. تو لہذا اور یہ کانفیڈنس آپ کے اندر تبھی آئے گا جو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں یونیورسٹیز کی، کالجز کی تعلیم حاصل کرے. ہر طرح کا ماحول ملے گا ہم کو، لیکن اپنے اسلامی شعار کے ساتھ. بس ایک لاسٹ لیکچر ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارکوں میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چنو، بس ایک سخن بن رہے عاجز کو رہے آپ، اللہ کو اور اپنی حقیقت کا نہ بھولو. بہت بہت